سمجھا شاید آپ بھی ادھر کو مخاطب ہو گئے۔ بہرحال بہت شکریہ، مولانا نے بڑی خوبصورت گفتگو، اور ظاہر ہے کہ مولانا اختر عباس جون صاحب علم شخصیت ہیں، بہترین خطیب، بہترین ادیب، اور انہوں نے جو گوشے پیش کیے مولائے کائنات کی شخصیت کے اور مولائے کائنات کی تعلیمات کے، لاجواب گوشے، اور پھر اقدار کے سفر پر، علم کے سفر پر، شعور کے سفر پر، عدالت کے سفر پر، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی گفتگو کی، کیونکہ درمیان میں وہ فارسی کے اشعار فارسی کے اساتذہ کے پیش کر رہے تھے، لیکن جو ہمارے ہندوستان کے فارسی شاعروں نے کلام کہا، ایران کی اپنی تہذیب ہے، عرب کی اپنی تہذیب ہے، لیکن ہندوستان کی اپنی تہذیب ہے۔ ہندوستان کے صوفیہ نے اور شعراء نے جو مولائے کائنات کو دیکھا تو فرمانے لگے، حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ یہ ہمارے ہندوستان کا طرز رہا، اور جب امام حسین تک پہنچتے ہیں یہی ہمارے صوفی سلطان الاولیاء، تو کیا خوبصورت ان کی ربائی ہے کہ شاست حسین بادشاست حسین، دیں است حسین دیں پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہمیں ناز ہے کہ ہمارے ہندوستان کے فارسی شعراء ہوں یا اردو شعراء ہوں، انہوں نے اپنی عقیدت بھی اور اپنی ثنا بھی، اپنی ولا بھی ہندوستانی تہذیب کی روشنی میں کی ہے۔ اسی میں ہماری تربیت ہوئی ہے، اور وہی تربیت ہماری پہچان بھی ہے۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں ناز ہے اپنے شعراء پہ بھی، اپنی تہذیب پر بھی۔ ابھی جو مولانا نے تقریر فرمائی، لاجواب تقریر، اور انہوں نے نصیری کے حوالے سے بات کی، اور خاص طور سے جب وہ گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ خوبیاں عشق کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تو خوبیاں جو عشق کرنے پہ مجبور کرتی ہیں وہ کس طرح کرتی ہیں کہ ہمارے علامہ اختر زیدی حیدرآباد کے نصیری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ علی کے باب میں یہ دل میرا کیا کیا نہیں کہتا، علی کے باب میں یہ دل میرا کیا کیا نہیں کہتا، نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا۔ تو یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے جو ہمارے ہندوستانی شعراء نے کی۔ جون ایلیا ہمارے امروہہ کا بہت اچھا شاعر، وہ کہتے ہیں کہ نصیری کے تعلق تھے کہ وہ تو دعوے پہ لا رہے ہیں دلیل، جج صاحب آپ بیٹھے ہیں، وہ تو دعوے پہ لا رہے ہیں دلیل، تم میں جلوے ہے کبریائی کے، کچھ نہیں ہے نصیریوں کا قصور، کام ہی کیوں کیے خدائی کے۔ تو وہ عشق کی جب حدیں ہوتی ہیں تو وہاں تو ممدوح سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ آئیے، بہت ہی اچھا لگا اس محفل میں ہمارے یہاں حسنین نقوی صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ یہاں کی جو اردو لٹریری اینڈ کلچرل سوسائٹی ہے اس کے زیر اہتمام یہ محفل ہوتی ہے۔ میرے سامنے عروج زیدی صاحب بیٹھے ہیں، محمد مہدی صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر شارف صاحب، جگنو صاحب، ناصر عباس صاحب، وصال مہدی صاحب، یہ حضرات ہر سال بہت ہی خلوص کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اور جہاں یہ شعراء اور علماء کے انتخاب میں پیش رہتے ہیں وہاں یہاں کی صفائی کی ذمہ داری ہمارے ذوالفقار بیگ صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو یہاں کے ممبر ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ اعجاز علی جو ہال ہے جو سجا ہوا ہے یہ ان کی محنت ہے، اور یہاں جو یہ ٹینٹ ہے یہ محمد اسلم صاحب کی دین ہے۔ تو میں ان تمام حضرات کو مبارکباد دیتے ہوئے اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، شاعر کو نہیں بلکہ ہمارے درمیان ہمارے محترم جج صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور جج صاحب کی ذات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ محترم شارب علی صاحب تعلق گوئلی مظفر نگر سے ہے، جولی سے،
لیکن ہمیں بھی امروہہ والوں کو یہ فخر ہے کہ ہمارا ان سے رشتہ وہی ہے جو رسول اور مولا علی کا ہے. ان کی سسرال ہمارا امروہہ اور ہمارا ہی خاندان. ہم میرے بہت ہی کرم فرما بڑے بھائی فضا کے یہ داماد بھی ہیں. مجھے فخر ہو رہا ہے جب میں نے یہاں سنا کہ یہ بھائی فضا کے بھائی وفا کے ہمارے داماد بھی ہیں. ظاہر ہے کہ مولا کی ذات نہج البلاغہ کے حوالے سے، ان کی عدالت کے حوالے سے، ان کے خطبات کے حوالے سے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ان کی اولاد جو اب جج بنی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے. ہمیں فخر ہے کہ سی جی ایم صاحب ہمارے درمیان ہیں. میں ان کا استقبال ان دو اشعار سے کروں اپنے ہی کہ زمانے بھر کا تدبر جہاں ٹھہر جائے. ملاحظہ کریں حیدر بھائی، زمانے بھر کا تدبر جہاں پہ چپ ہو جائے وہاں سے نہج بلاغہ علی علی بولے. وہاں سے نہج بلاغہ علی علی بولے. وہاں علی کی کوئی کیا کرے گا حق تلفی جہاں مقدمے میں دعویٰ علی علی بولے. میں ان اشعار سے استقبال کر رہا ہوں جناب سی جی ایم محترم شارب علی صاحب کا کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ، اپنی تقریر، اپنے نثری قصیدے سے مولائے کائنات کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت کے پھول پیش فرمائے. محترم شارب علی صاحب، میں ان سے تقریر کی گزارش کر رہا ہوں، آپ سے صلوات کی گزارش کروں گا. اپنے مہمان کا استقبال کیجیے. بسم اللہ. جناب ناشر نقوی صاحب، اسٹینڈ بائی، ڈیکوریٹڈ ڈائس، سبھی سامعین، سر یہ رات ہے اور سب سے پہلے میں حسنین بھائی کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں انوائٹ کیا. جس وقت میں آپ کے بیچ میں درمیان میں ہوں تو ہمارے جو تجربات ہیں وہ نارمل جو سوچ ہے اس سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ دنیا الگ طریقے سے پیش آتی ہے اور جو حالات ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں وہ الگ طرح کے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے تجربے بھی الگ ہوتے ہیں. واہ واہ واہ، صحیح بات. پوری محتاط زندگی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام چین سے لے کر کے امریکہ تک اور آسٹریلیا سے لے کر کے رشیا تک اور پچھلے جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے اس پورے وقفے اور اس پوری دنیا، پوری کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے مشکل کام ہے تو وہ ہے وحدانیت، لا الہ الا اللہ. اس کو سمجھنا دنیا کا سب سے مشکل کام. واہ 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 واہ. یہ مشکل کیسے؟ واہ واہ. یہاں آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا کیونکہ یہ بات میں کہنے والا ہوں وہ تھوڑی سی ایک ایسی بات ہے کہ جو جہاں مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی، آپ کی بیداری کی ضرورت پڑے گی. خدا نے انسان کو بنایا، لیکن خدا نے صرف انسان کو نہیں بنایا. خدا نے پہاڑ بنائے، دریا بنائے، فرشتے بنائے، ملائکہ بنائے، فرش بچھایا، سبزہ اگایا، شعور دیا. سبحان اللہ. دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے بنایا. اب اس کا وحدانیت سے کیا مطلب ہے؟ انسان کو جو شعور دیا وہ چند کلمات انسان کو سمجھا کے اللہ نے زمین پہ اتارا. ڈاکٹر اختر مجھے کریکٹ کریں گے کہ اگر میں غلط ہوں، کہ جب خدا نے انسان کو زمین پر بھیجا تو کچھ کلمے سکھا کے بھیجا، کچھ نام بتا کے بھیجا. اب انسان کا کمال کیا ہے؟ اور اس کے اندر پچھلے 5000 سال کے اندر انسان نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب کو آپ سمجھ پائیں گے وہ بنی کیسے ہیں.
انسان کے دماغ میں جتنی چیزیں آلریڈی ہیں یا وہ چیزیں جو اس نے دیکھی ہیں ان سے ملا کر کے انسان اگلی چیز تجویز کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے. جیسے انسان 10 چیزوں کے بارے میں جانتا ہے تو انسان 10 چیزوں کو جوڑ کر کے 11ویں بنا سکتا ہے. یہ انسان کی خاصیت ہے. یہ وہی لمحہ ہے جہاں میں نے کہا تھا آپ میرا ساتھ دیجیے گا. انسان 11 چیزوں کو دیکھ کر کے 12ویں بنا سکتا ہے، 12 چیزوں کو دیکھ کر کے 13ویں بنا سکتا ہے، 13 کے بعد 14ویں بنا سکتا ہے. لیکن انسان 15ویں چیز نہیں بنا سکتا جب تک کہ 14ویں چیز ایگزسٹنس میں نہ ہو. یعنی کہ انسان وہی چیز بنا سکتا ہے یا وہی چیز جوڑ توڑ کر سکتا ہے جو اس کے سامنے ہو. انسان کو خدا نے خلق کیا، اس کی خلقت اس سے پہلے نہیں تھی. اس کا انسان کی بگننگ جو ہے وہ خدا نے اس کی شروعات دی، اس کو پیدا کیا. اور انسان کے اندر جو سافٹ ویئر مان لیجیے ایک لگا ہے جو 3 کے بعد 4، 4 سے 5، 5 سے 6، 6 سے 7 چیزیں بنا کے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اسی طرح بنی ہیں. یہ مائک لیجئے آپ، اس کے اندر یہ بجلی دوڑ رہی ہے، یہ پوڈیم، یہ چھت، یہ ان سب چیزوں سے مل کر ہی بنی ہے جو اس سے پہلے وجود میں تھیں. واہ 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 واہ. جیسے آپ نے انسان نے موبائل بنایا. اب اگر موبائل یہ سوچنے لگے کہ اس کا بنانے والا کیسا ہوگا تو موبائل کا خدا کیسا ہوگا آپ امیجن کیجئے. وہ موبائل یہ دیکھے گا کہ یار میں 6 انچ کا ہوں، وہ 60 انچ کا ہوتا ہوگا. میرے اندر 6 GB ریم ہے، اس میں 600 ہوتی ہوگی. میرے اندر 128 GB میموری ہے، اس میں 1280 ہوتی ہوگی. اب پہاڑ اگر سوچنے لگے کہ بھائی میں 8000 کلومیٹر کا ہوں، 8000 فٹ ہے میری اونچائی، اس کی 80,000 ہوتی ہوگی. دنیا میں جتنی چیزیں بنی وہ اگر مختلف طور پر اپنے کیپیسٹی سے اللہ کو جج کرنے لگیں تو ان کا خدا ان کے جیسا ہو جائے گا. واہ واہ واہ. آسان کرتا ہوں اس کو میں. واہ واہ واہ. ایک انسان کی جو لمٹ ہے وہ خدا نے طے کی. انسان اڑ نہیں سکتا. واہ واہ. انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ان ساری جو لمیٹیشن اس نے بندوں کو دی، جتنی چیزیں مخلوق ہیں ان میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے. اب سورہ بقرہ کی 29ویں آیت ہے کہ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. واہ واہ. دنیا میں قریب 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 8 بلین. ہر انسان کو خدا نے خلیفہ بنایا. پہلی بات، یہ پہلا ایسا سسٹم ہے دنیا کا جہاں انسان کو اتنا بڑا درجہ دنیا میں آنے سے پہلے دیا گیا. میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی جینڈر کا ہو، واہ واہ واہ. کیسا بھی ہو، ہر انسان دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا. اس کی خلافت کیا ہے؟ واہ وہ خلیفہ ہے کس چیز پہ؟ واہ. بھائی ہر خلیفہ کی خلافت ہوتی ہے، تو انسان کی خلافت کیا ہے؟ انسان کی خلافت ہر وہ چیز ہے جو اس دنیا میں موجود ہے. سارے پہاڑ، چرند، درند، دریا، سونا، چاندی، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ان سب پہ ہم سب کی خلافت ہے، 800 کروڑ لوگوں کی. تو جیسے بھی اختر صاحب بہت اچھی تقریر کر رہے تھے کہ دنیا میں اتنا انجسٹس کیوں ہے، انیائے کیوں، یہ کیسے آیا کہ میرے پاس کچھ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس نہیں ہے.
کیونکہ وہ جو خلافت دی گئی تھی سب کو سب چیزوں پہ، اس کا ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں کیا ہم لوگوں نے. کیا کہنے، واہ. میں اپنے سے زیادہ حق لے کے بیٹھ گیا تو مہدی بھائی کے پاس کم ہو گیا، واہ. انجسٹس سٹارٹ ہو گیا. تو قرآن میں جتنی بھی چیزیں دی گئی، خلافت جو انسان کو جو دی اللہ نے، وہ خلافت دنیا کی ہر چیز پہ ہر انسان کو ہے. اس لیے دنیا کے سارے انسان برابر ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جس کے اندر سارے انسانوں کو برابر کہا گیا. اب اس کے اندر اختلاف کیسے سٹارٹ ہوا آشیش بھائی؟ کہ لوگوں نے جانوروں کے اندر ڈویژن سٹارٹ کیا. یہ ڈاروین کی تھیوری جو اب سے 200 سال پہلے آئی. انہوں نے دیکھا کہ یہ پیڑ ہرا ہے، یہ لال ہے، اگر ان دونوں کو ان کے آدھے آدھے بیج ملا کے، گریگر جان مینڈل نے کام کیا تھا، اور ایک پودا اگایا جائے تو اس کے کچھ شاخیں لال ہوں گی، کچھ ہری ہوں گی. یہ جانور ہے، اگر اس کی بریڈنگ اس کے ساتھ کر دی جائے تو گدھے سے کھچر، کھچر سے گدھے، یہی سب. وجہ کیا تھی اس کا؟ انسان سے کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے صفت دی گھوڑے کو، وہ چڑیوں سے الگ ہے. جو چڑیوں کو دی وہ مچھلیوں سے الگ ہے. جو مچھلیوں کو دی وہ باقی درندوں سے الگ ہے. اب ہوا کیا؟ پچھلے 200 سال کے اندر جو قانون خدا بند و تعالیٰ نے جانوروں یا پیڑوں کے لیے بنائے تھے وہ ہم نے انسانوں پہ لاگو کر دیے. کیا کہنے، واہ واہ. ہم نے جنرلائزیشن کہا کہ ایسے میں ایسا ہونا چاہیے، جبکہ جو میں نے شروع کی تمہید باندھی، اس کا کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ انسان کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میری ملکیت ہے، میں اس کا خلیفہ ہوں. اور اس خلافت میں جو چیزیں تھیں اس کے لیے جو قانون تھے، جو گھوڑوں کے لیے قانون ہیں وہ صرف گھوڑوں کے لیے ہے، جو گدھوں کے لیے ہیں وہ گدھوں کے لیے ہیں، جو چڑیوں کے لیے وہ چڑیوں کے لیے ہے. لیکن ان قانون کو اٹھا کے لوگوں نے اپنی توتی چہکانے کے لیے، اپنی حکومت کرنے کے لیے وہ انسانوں پہ لاگو کر دیے. اسی لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ بات اگر کسی چیز پہ ہوئی ہے پوری ہسٹری میں، وہ خدا کے بارے میں ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب. اور حضرت علی کا جو پہلا خطبہ ہے اس کی جو چند لائنیں ہیں جس میں انہوں نے خدا کو بتانے کی کوشش کی ہے، وہاں سے خدا سمجھ میں میرے بھی آنا سٹارٹ ہوا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب وہیں کا ہے، سب اسی کے اندر. کیا کہنے، واہ واہ. آپ مخلوق اور خالق کو سب سے پہلے الگ کریے. واہ واہ واہ. یہ خلقت ہے، وہ مخلوق ہے. اگر موبائل گاڈ بنائے گا تو موبائل جیسا گاڈ بنے گا. اگر گھوڑے اپنا بھگوان بنائیں گے تو گھوڑے جیسا ہی بنائیں گے. سمپل سی بات. واہ واہ. زیادہ سے زیادہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، بس 5 چیزوں سے مل کے آپ 6ٹھی چیز بنا سکتے ہیں. آدھا حصہ کسی کا لے لو، آدھا کسی کا لے لو، ملا دو. اتنا کر سکتے ہیں آپ. اتنی فریڈم اللہ نے آپ کو دی ہے. جتنا بھی انوینشن ہوا ہے وہ اسی طریقے سے ہوا ہے. انسان پہلی چیز کبھی نہیں بنا سکتا. ایک دنیا میں کوئی آدمی ہو جس نے پہلی چیز بنائی ہو اور اس سے پہلے اس کے اندر استعمال ہونے والی کوئی چیز موجود نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو. اس میں کیونکہ علم کے لیے سب سے زیادہ ضروری مولا علی کا کہنا تھا وہ سوال ہے. ہم نے سماج میں اٹھنے والے جو سوال تھے وہ ختم کر دیے. سوالوں کے اوپر برانڈنگ کر دی. کوئی سوال پوچھے تو اس کے اندر یہ، کیونکہ شاید ان کی سوچ ایسی ہے، یہ شاید ایسے سوچتے ہوں گے، ہم سوال مطلب سوال پہ سوال.
4 طرح کے لوگ ہیں جو علم سے فیض یاب ہوں گے. علم کو حضرت علی نے روشنی کہا, روشنی, کہ وہ روشنی ہے جس سے اندھیرے دور ہوتے ہیں. لیکن حضرت علی کی خود کی میرے خیال سے 800 پنے کی نہج البلاغہ ہے, کوئی سائنٹیفک ورک حسنین بھائی کبھی نہیں ہوا. اپنے آپ کسی انگریز نے پڑھا, اس کی کچھ سمجھ میں آ گیا, وہ الگ بات, لیکن کبھی بھی کسی قوم, حضرت علی قوم سے میں نے کسی قوم سے جوڑ کے نہیں دیکھتا. دنیا میں جتنے بھی انلائٹنڈ لوگ ہیں جن کے اندر خدا نے روشنی دی ہے, کسی بھی طرح کی روشنی, وہ پورے دنیا کی دھروہر ہیں, چاہے وہ سوامی وویکانند ہوں یا پھر وہ حضرت علی ہوں. بہت سمپل سی بات ہے, جس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ پڑھا جانا چاہیے. باقی اللہ نے عقل دی ہے, آپ یہ چھانٹ سکتے ہیں کہ کیا صحیح کہہ رہا ہے کوئی انسان, کون سی بات غلط کہہ رہا ہے. لیکن بنا پڑھے کسی بھی چیز کو درکنار کرنا غلط ہے. نہج البلاغہ واحد ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں سوائے کچھ, مجھے نہیں لگ رہا اس کا 5% بھی پورشن ایسا ہے جو دنیا جانتی. 5%. خدا کی جو تعریف میں نے بتایا کہ خدا کی تعریف جو شروع کی 5 یا 6 لائنوں میں حضرت علی نے کی ہے, پہلے خطبے کی پہلی 5 لائنیں, وہ اس لیے نایاب ہیں کہ اگر میں کسی کی تعریف کرنا چاہوں, سوچوں کسی کی تعریف کروں, تو میرے اندر جو الفاظ ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, میری سمجھ لمیٹڈ ہے. میں انسان کی طرح تو سوچ سکتا ہوں, گھوڑے کی طرح نہیں سوچ سکتا. میں گھوڑا گھوڑے کی طرح سوچ سکتا ہے, وہ میری طرح نہیں سوچ سکتا. تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اپنی اپنی حدوں میں محدود ہیں. اس محدود حدوں سے باہر نکل کے اگر خدا کی کوئی تعریف ہو سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے تو حضرت علی نے کی. انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. اور دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں, میں کورٹ میں جتنے ہمارے کیسز ہیں, 60,000 کیس پینڈنگ ہیں ہمارے یہاں, 60,000. ان سب کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا اقرار دل سے آج تک نہیں. اس کے درجے ہیں, اس کے درجے ہیں, کوئی پہلے پہ ہے, کوئی دوسرے پہ ہے, کوئی تیسرے پہ ہے. آپ کبھی غور کیجئے ایک بات پہ کہ خدا کو سمجھانے, خدا کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے, جیسا کہا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء آئے. کیا ضرورت تھی اتنے انبیاؤں کی؟ ایسی کیا بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ اتنے سارے لوگ کیوں آئے؟ 1,24,000 بہت سارے ہو جاتے ہیں. 1,24,000 انبیاؤں کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ پردہ غیب میں اس معبود کو پہچاننا, اس کی صفات کے ساتھ, یہ بہت ہی مشکل کام, کیونکہ ہر انسان اپنی حدوں میں محدود ہے. اگر میں کہوں گا بھائی آدمی کتنا بڑھیا ہونا چاہیے کہ نا بھائی رضوان بھائی ایسا ہونا چاہیے, اور کیا. اب رضوان بھائی میرے لیے اچھا آدمی ہے, میری لمٹ ہے, میں نے جتنے لوگ دیکھے ان میں رضوان بھائی بہت بڑھیا ہے. حسنین بھائی نہیں, حسنین بھائی ان سے اچھا ہو جائے, حسنین بھائی ایسا ہو جائے. ہماری سب کی اپنی اپنی حدود ہیں. اس حدود کے باہر جا کے اگر خدا کو سمجھا جائے تو حضرت علی واحد ایسی شخصیت ہیں جو اس کے قریب ترین رہے. کیا کہنے. علم کی بات تھی کہ علم کسی بھی سماج کا, کسی بھی معاشرے کا بنیاد ہے علم. اور علم کی بنیاد ہے سوال, سوال کی بنیاد ہے عقل, عقل کی بنیاد ہے خدا. خدا نے آپ کو عقل دی, عقل دی تو آپ سوال پوچھیں گے, سوال پوچھیں گے تو دوسرے انسان کو آپ کے سوالوں کو نکارنا نہیں ہے, چاہے وہ علماء ہوں یا کوئی بھی. ہر انسان کو اپنا فرض ادا کرنا پڑے. علم
روشنی تبھی دیتا ہے جب آپ دوسرے انسان کے سوال کو ریسپیکٹ دیں، عزت کریں. کم سے کم وہ آیا، اس نے پوچھا. سوال کتنے ضروری ہیں یہ میں آپ کو اسی آیت سورہ بقرہ کی 29ویں آیت کے آس پاس ہی ہے، زیادہ تو مجھے نہیں معلوم. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ فرشتے وہی تو کہہ رہے ہیں جو اللہ کو کہنا ہے، وہی تو فرشتے کہہ رہے تھے. بھائی جب کچھ نہیں تھا، صرف خدا بند و تعالیٰ اور فرشتے دو لوگ مان لیے آپ. تو انہوں نے پوچھا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والے ہوں، انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ. تو خدا کی اس بات کا کیا کوئی فرشتہ انکار کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں. کیا اس پہ کوئی سوال پوچھا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ دونوں چیزوں کا مطلب منع ہے، کیونکہ خدا کے کسی بھی پروپوزیشن پہ یا کسی پروپوزل پہ کسی بھی کریچر کو، کسی بھی کریشن کو حق نہیں ہے کہ وہ سوال پیدا کرے. لیکن اسی قرآن کی اگلی آیت ہے قَالَ تَجْلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِقُ الدِّمَاءَ. سوال فرشتوں کا خدا سے. اللہ نے منع نہیں کیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سوال کی عزت علم کی بنیاد ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر شے موجود ہے، اس کے باہر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں پہ بھی. اور اگر اس کو آسان بنا کے سیکھنا ہے، آسان بنا کے پڑھنا ہے، تو پہلے نہج البلاغہ پڑھیں. وہ آسان ہے، وہ آسان ہے، اور وہ روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں سامنے آئیں مولا علی نے ان کے حل دیے اس کو. اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں، میرے خیال سے زیادہ ہو گیا ٹائم. آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ایک بار پھر مولا علی کے ولادت پہ. مولا علی کی ولادت سے دو تین چیزیں بس جو میرے ذہن میں تھیں، جو پس منظر تو وہ نہیں ہے جو میں کہنا چاہوں گا. ایک سوشل میڈیا کے دور میں، اس بات کو میں نے ایک بار اور کہا تھا کسی تقریر میں، سوشل میڈیا کے دور میں جو میسج آپ کو پیچھے سے ملتے ہیں، اس میسج کو جب تک کہ ویریفائی نہ ہو آگے بڑھانا، کیونکہ علم، اگر آپ کو علم ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو اس کو آگے بڑھائے. آپ کے میسیجز کے پیچھے پورا ایک نیٹ ورک ہے. آپ کے میسیجز کے پیچھے ایک نیٹ ورک ہے پورا. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے پیچھے، وہ میسیج بناتے ہیں، وہ فارورڈ کرتے ہیں آپ کو. اس فارورڈڈ میسیج کو جب آپ فارورڈ کرتے ہیں تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو اگر آپ کا علم، آپ کے علماء اس کی تصدیق نہیں کرتے تو اس کو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے. یہ ڈیجیٹل پاور ہے آج کے زمانے میں، اور یہ ہی سپر پاور ہے. آپ کو غلط بات آگے نہیں بڑھانی. سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی کی ایک حدیث پتہ نہیں کس کے نام سے کسی نے مجھے بھیج دی. اب وہ بات پڑھی تو بات تو ٹھیک ہی تھی، وہ حضرت علی کی بات تھی، وہ مطلب تو تھا نہیں. لیکن کیونکہ مجھے میری پڑھی ہوئی تھی تو میں نے اسے آگے فارورڈ نہیں کیا، کہ اس کے نیچے نام اپنا لکھ رکھا تھا اس نے، کسی آدمی. لیکن آپ سوچئے کہ یہ میسج اگر آگے کسی ایسے انسان کے پاس جائے جس کو ABCD پتہ نہ ہو، تو وہ بھی اسے آگے فارورڈ کر دے گا. 8-10 بار فارورڈ ہوگا، یہ جو بات ہے وہ اس کی بن جائے گی، جس کا نام اس کے نیچے لکھا ہوا. طاقت اس چیز میں ہے کہ ڈیجیٹل جتنا، کیونکہ اب آنے والا طور اسی چیز کا ہے، اس سے سرکاریں بنتی ہیں، اس سے اوپینین بنتا ہے، اس سے خیال بنتا ہے. حضرت علی کا جو امیجنیشن بچپن میں، جیسے جنگ احد، بدر، صفین ہم نے سنتے آئے، تو جولی میں ماحول بھی ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں مجلسیں بھی ایسی ہوتی ہیں، فضائل والی، مطلب وہ بی بڑھانے والی تھوڑی سی. تو حضرت علی کی جو امیجنیشن، بھائی چھوٹے بچے امیجن کرتے ہیں کہ بھائی حضرت علی کیسے ہوں گے،
تو میں جب بھی امیجن کرتا تھا حضرت علی کیسے ہوں گے تو بہت بڑھیا کالے گھوڑے کے اوپر بیٹھے حضرت علی تلوار کے ساتھ نظر آتے تھے.